وہ کہتے ہیں جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کرتی، ان سے سوال کریں فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کیا آج آپ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو جو افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، پھر یہ ساری بات کی۔ لیکن مجھے ان کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا غصہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بڑا غصہ ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے ابھی تک ان کا دل بھرا نہیں ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس سے پہلے تو وہ شکریہ ادا کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یا سوشل میڈیا کے نوجوانوں کا، لیکن اب ایک اور رخ دیا ہے۔ لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں ڈی جی ایس پی آر صاحب سے کہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے نا، انہوں نے فوج کی لڑائی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی، فوجی بارڈر پہ کھڑے ہو اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی، فوجی اپنی فوجی ٹریننگ کر رہے ہو اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی، فوجی قیادت جو ہے وہ جنگ کی تربیت کر رہی ہو یا جنگ کے میدان میں ہو یا جنگ کے حوالے سے پلاننگ کر رہی ہو، منصوبہ بندی کر رہی ہو، جنگی دفاعی تیاریاں کر رہی ہو، مشقیں ہو رہی ہوں، اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی۔ تنقید یہ آپ کا اصل کام ہے، اس پہ تنقید ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تنقید ہوتی ہے جب 4 مرتبہ مارشل لا لگایا جاتا ہے، تنقید ہوتی ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں گراتی ہے، جو ان کا کام نہیں ہے۔ میڈیا اور عدلیہ اور پارلیمان کو جب کنٹرول کیا جاتا ہے تب تنقید ہوتی ہے، جب جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو تنقید ہوتی ہے، جب عوامی مینڈیٹ کی توہین کی جاتی ہے تو تنقید ہوتی ہے، جب آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، بار بار اڑائی جاتی ہیں، وقت پہ الیکشن بھی نہیں کروایا جاتا تب تنقید ہوتی ہے، جب اپنے حلف سے بے وفائی کی جاتی ہے تو ان باتوں پر تنقید بالکل درست ہے، اچھی ہے، یہ تنقید جو جائز ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور جب بھی کوئی بھی ادارہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرے تو اس کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے۔ ڈی جی ایس پی آر بتائیں نا کہ کس جگہ پہ کوئی ایسی تنقید پاکستانیوں نے کی ہے یا پاکستان کے نوجوانوں نے کی ہے جہاں پہ فوج اپنا کام کر رہی تھی اور نوجوانوں نے اور پاکستانیوں نے ان کے اوپر تنقید شروع کر دی؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہر ملک میں ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن وہ نمائندگی نہیں کرتے پورے پاکستان کی۔ یہ جو پاکستانیوں نے تنقید کی ہے وہ ایک غیر آئینی کردار کے اوپر تنقید کی ہے، وہ تنقید کی ہے بند کمروں کے ان فیصلوں پر جو عوامی مینڈیٹ کے خلاف گئے یا عوامی رائے کے خلاف گئے، تو وہ تنقید تو بالکل جائز تھی اور بالکل درست تنقید تھی، اور اسی تنقید سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے۔ جس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے اوپر سے اپنا دباؤ اور کنٹرول ہٹا لے گی، عمران خان صاحب 1 ہفتے میں باہر آ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم لگے گا بھی نہیں۔ اب جو لوگ یہ خبر دیتے ہیں نا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی اتنی بڑی تحریک کا مومنٹم بن چکا ہے جس کو ناکام بنانے کی سازش ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں اس سے پہلے 2 دفعہ مومنٹم بنا، 2 دفعہ تحریک خراب ہو گئی، اور ہر مرتبہ جب تحریک کا مومنٹم بنتا ہے تو اس وقت یہ خبر ضرور دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو گیا یا مذاکرات چل رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس سے بظاہر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کچھ تحریک کو ڈاؤن کیا جائے۔